اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات چل رہے تھے جو نماز کے خارجی فرائض ہیں، اس میں پہلے طہارت کی بات ہوئی تھی، طہارت کے بعد جو ہے وہ ستر عورت کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے ضروری مسائل میں نے آپ کے گوش گزار کیے تھے، پھر جو حصہ مرد کا چھپانا فرض ہے اس کے پارٹس میں نے آپ کو بتائے تھے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورت تو ویسے ساری کی ساری جو ہے وہ ستر ہے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ منہ کی ٹکلی یعنی چہرہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے نہیں ہے، باقی ساری عورت جو ہے وہ کیا ہے، اس کا پردہ کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ ہم عورت کے جو بدن ہے ان کو بھی پارٹس میں تقسیم کر لیتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں میں نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے کہ ایک عضو کا نماز میں چوتھائی کھل جائے ٹھیک تو نماز نہیں ہوتی، وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کتنی دیر نہیں ہوتی۔ تو جب ہمیں پتا ہوگا کہ کون کون سا پارٹ جس کو آپ پارٹ کہیں گے، عضو کہیں گے، تو تب ہم یہ مسئلہ جان سکیں گے۔ تو مرد کا جو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک جو سطر تھا اس میں 8 پارٹ میں نے کیے تھے، 8 پارٹس تھے۔ اسی طریقے سے عورت کے بدن سے یعنی چہرہ، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں تلووں کے علاوہ سارا بدن عورت ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔ اس کو 26 جو ہے وہ پارٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 آپ سنیے گا، نمبر 1 سر جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں، یہ پہلا پارٹ ہے۔ نمبر 2 بال جو لٹکے ہوئے ہوں، یہ دوسرا جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے۔ تیسرا اور چوتھا دونوں کان یہ عورت کے کیا ہیں، ستر ہیں۔ 5واں گردن جس میں گلا بھی شامل ہے۔ 6واں پارٹ اور 7واں پارٹ دونوں کندھے ہیں، اور 8واں اور 9واں جو ہے یہ دونوں بازو ہیں آپ کے، اور 10واں اور 11واں جو ہے یہ دونوں کلائیاں ہیں آپ کی، اور 12 جو سینہ ہے یعنی گلے کے جوڑ سے دونوں پستان کے نیچے تک، اور 13 اور 14واں پارٹس جو ہے یہ دونوں پستان ہیں، اور 15واں پارٹس جو ہے یعنی کہ پیٹ یعنی پستان کے حد زیری سے ناف کے نیچے والے کنارے تک، اور 16واں جو پارٹس ہے یعنی پیٹھ یعنی پیٹھ جو ہوتی ہے نا، پیٹھ یعنی پیٹ کے مقابل پشت کی جانب سیدھ میں جو ہے نا وہ سینہ کے نیچے سے شروع کمر تک جتنی جگہ ہے، یہ 16واں پارٹ ہے۔ 17واں دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ، اور 18 اور 19واں دونوں سرین چوتھڑ، اور جو ہے نا وہ 20واں جو ہے فرج ہے یعنی آگے کی شرمگاہ اندام نہانی جس کو کہتے ہیں، اور 21واں دبر یعنی پاخانے کی جگہ، اور 22 اور 23 دونوں رانے ہیں، گھٹنے بھی اس میں شامل ہے، اور 24 ناف کے نیچے پیڑوں کی جگہ اور اس کے سیدھ میں پشت کی جگہ، 25 اور 26 دونوں پنڈلیاں ہیں۔ یہ ساری باتیں فتاوی رضویہ جلد 3 کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور اب یہ جو پارٹس میں نے آپ کو بتائیں مرد اور عورت کے، ان کے بارے میں ضروری مسائل جو ہے وہ آپ غور سے سماعت کر لیں۔ یاد رکھیں کہ جو پارٹس میں نے مرد کے ذکر کیے ہیں، جو پارٹس میں نے عورت کے ذکر کیے ہیں، کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ ایک رکن تک، ایک رکن کتنا ہوتا ہے، مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی 3 مرتبہ کہنے کے وقت کی مقدار تک کھلا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی فوراً۔ لیکن اگر نمازی نے یہ جتنے اعضاء ہیں، مرد کے 8 عورت کے 26 اعضاء ہیں، کسی ایک عضو کو جان بوجھ کر قصدن کھولا تو پھر تو فوراً بے شک چھپا لیا ہو، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک نہ کھلا رہنے کی وجہ نہ رہا ہو، تب بھی اس کی نماز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، فوراً اگرچہ اس نے چھپا لیا ہو تب بھی اس کی نماز جو ہے نا وہ فوراً ٹوٹ جائے گی کھلتے ہی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر نماز شروع کرتے وقت مذکورہ اعضاء جو پارٹ ہیں 8 مرد کے اور 26 عورت کے، اگر اس میں سے جو ہے نا وہ کوئی پارٹ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چوتھائی کھلا ہوا تھا پہلے سے ہی، تو اس حالت میں اس نے تکبیر تحریمہ کی، اللہ اکبر کہا، تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت کا وہ دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی جو ہے وہ چمکتی نظر آتی ہے اندر سے، وہ بھی مفسد نماز ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں ہے لیکن غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا کیا ہے، منع ہے، اور اس کے چہرہ کی طرف نظر کرنا اور دیکھنا غیر محرم کے لیے جائز
नहीं है। सतर औरत के माने ये है कि नमाजी अपने सतर को दूसरे लोगों से जो है ना वो छुपाए कि इसके जिस्म की तरफ आम तौर से नजर करने से इसका सतर जो है वो जाहिर ना हो। तो माज अल्लाह अगर किसी शरीर ने ये याद रखें कि किसी नमाजी का सदर झुक कर देख लिया तो नमाजी की नमाज हो जाएगी, नमाज में कुछ फर्क नहीं आएगा। अलबत्ता झुक कर देखने वाला अफ्तावा आलमगिरी के अंदर है कि वो सख्त जो है वो गुनाहगार होगा। आजकल लोगों में एक गलत मसला राइज है, ये भी याद रखें कि अगर तहबंद लुंगी के नीचे चड्डी या जांगिया ना पहना हो तो नमाज नहीं होती, तो यह बात गलत है। इस तरीके से जो है वो नमाज हो जाएगी। तो आज तक जो क्लिप्स आपने देखे हैं, इन क्लिप्स के अंदर हमने जो नमाज के खारजी फराइज थे उसमें 6 जो फराइज थे उनमें से पहला तहारत, उसके जरूरी मसाइल सीख लिए। दूसरा था सतरे औरत, इसके भी जरूरी मसाइल सीख लिए। नेक्स्ट क्लिप में हम जो नमाज का तीसरा खारजी फर्ज है इस्तिकबाल क़िबला, उसके मसाइल लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।